معذرت کے ساتھ آپ اس کو قدامت پسندی کہیے، مولویوں کی بات جو مرضی کہیے، لیکن جن لوگوں نے ان تعلیمات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں بچوں کے حوالے سے دی ہے، اولاد کے حوالے سے دی ہے، اگر ہم ان تعلیمات کا اپنی اولاد کے اوپر نفاذ کر دیں اور اپنے لیے ایک ذمہ داری کا دائرہ متعین کر لیں، آپ یقین کریں اس نوعیت کے واقعات میں بہت حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔ پہلی بات کیا ہے، آپ نے شاید اس پہلو کے اوپر کبھی غور کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کیا کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارا کرو۔ ایک جملہ اس کے ساتھ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر جدا کر دو۔ وہ دونوں بہن بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں وہ بہن ہیں، لیکن نبی اسلام کیا فرمایا؟ بچے جب تھوڑے سے شعور کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ اب یہ بہن بھائی کہتے نہیں سوئیں گے، یا اللہ، بہن ہے بھائی ہے، ایسا خون کا رشتہ ہے، یہ کہاں ان کے اندر نفسانیت کا خیال آ سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے وہ دیکھ گئے تھے جو ہماری آنکھیں اب تک نہیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں اب تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم یہ کہہ لیں کہ اسکولوں میں یوں کر دو اور بچوں کو جو ہے وہ یہ سمجھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں بتا کر گئے۔ دیکھو، بچے جب شعور کی عمر کو پہنچے ان کے بستر جدا کر دو۔ کس مقصد کے لیے؟ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جب اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے، شام کو جب اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے، بچوں کو گھر سے اکیلے مت نکلنے دیا کرو، مت نکلنے دیا کرو بچوں کو گھر سے اکیلا، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب شیاطین پھیل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا تم جس وقت اندھیرا پھیل رہا ہو اس وقت بچوں کو اپنے گھروں سے نکلنے مت دیا کرو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، آپ اس پہلو کے اوپر بھی غور کیجئے کہ ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا پک رہا ہے۔ ہم نے اپنے دیکھنے کی چیزوں کو ناپاک بنا لیا ہے، سننے کی چیزوں کو ناپاک بنا لیا ہے، سوچنے کی چیزوں کو ناپاک بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ اس گندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب دیکھنے کی چیز، انسان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، وہ چیزیں جو انسان دوسروں کے سامنے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، اکیلے میں کمرے کی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے، جو دل چاہتا ہے دیکھتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ لازمی بات ہے پھر انسان جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل میں خود خیال آتا ہے کہ میں بھی تو یہ کر کے دیکھوں۔ پھر جب انسان کو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں قابو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لالچ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور انہیں اپنی باتوں میں، اپنے فریب میں لانا آسان ہوتا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ اس درندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اپنے دیکھنے کی چیزیں ناپاک بنا لیں، سننے کی چیزیں ناپاک بنا لیں، اور اپنے سوچنے کی چیز کو ناپاک بنا لیا، جس کا نتیجہ اس گندگی اور بےہودگی اور درندگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ 3 پہلو ہو گئے، چوتھا پہلو اس کے اوپر بھی آپ غور کریں۔ آج کا جو دور ہے، ہم نے اس دور میں نکاح کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے۔ ایک شریعت نے جائز راستہ فراہم کیا نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا۔ معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ بنائیے گا، کئی جگہوں پر، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بچیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ناک نیچے ہی نہیں ہو رہی، ناک اونچی کرنے کے چکر میں بچے اور بچیاں غلط راستے کے اوپر چل پڑے، ہمیں نہیں پرواہ۔ ایک روایت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، دوبارہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بچہ بالغ ہو جائے
اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور اس کی وجہ سے وہ لڑکا یا وہ لڑکی گناہ میں مبتلا ہو جائے، جتنا گناہ اسے ہوگا اتنا ہی گناہ والدین کو بھی ہوگا۔ دیکھو معاشرے پر غور کرو، تجزیہ کرو، ہم نے اس راستے میں کتنی رکاوٹیں لا کے کھڑی کر دی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک سٹیٹس ہے، ایک عہدہ ہے، ہمارے سامنے ایک معیار ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ معیار کو نظر انداز کر دیں، لیکن شادی کو آسان تو بتائیں، نکاح کو آسان تو بتائیں۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی کے دماغ پر شہوت کا ایسا جوش اور ایسا غلبہ آ جائے، شادی نہیں ہو رہی، کوئی جائز راستہ نہیں مل رہا، اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس راستے کے اندر یہ درندگی آ گئی، جس میں یہ بےہودگی آ گئی، جس میں یہ گندگی آ گئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا آج کے اس دور میں ہم نے بچوں کی تربیت کا کیا انتظام کیا ہے، ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کا کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو کھلی آزادی دے دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آزادی دے دی ہے، مہارت کے ساتھ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہوتا ہے، آپ لے کر دیں، لیکن تھوڑا سا توجہ تو کرے، تھوڑا سا غور تو کرے۔ بچوں کے ہاتھ میں آپ نے آئی فون دیا ہے یا بچوں کے ہاتھ میں آپ نے ایک آزادی کا کھلونا دے دیا ہے، ایک ایسی چیز آپ نے بچوں کے ہاتھ میں لا کے پکڑا دی ہے۔ آپ نے بچوں کی بات میں خبر گیری نہیں کرنی۔ آپ کو کیا معلوم کہ بچہ آپ کی غیر موجودگی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ خدا کے واسطے میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر کی بات نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 18 سال کی عمر سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت پکڑایا، مت دیا کرے بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ جب قانون پاکستان کا جو موجودہ قانون ہے، قانون آپ کا یہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا وہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا۔ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان ڈرائیونگ کے قابل نہیں ہوتا، لائسنس نہیں بن سکتا۔ 18 سال سے کم عمر کا نوجوان بالغ نہیں سمجھا، شریعت کی نگاہ میں تو وہ بالغ ہو جاتا جب بلوغت کی علامات پوری ہو جائے، لیکن پاکستان کا قانون تسلیم نہیں کرتا۔ آپ کیوں نہیں اس حوالے سے غور کرتے، کیوں نہیں اس حوالے سے فکر کرتے کہ بچہ جب تک 18 سال کا نہ ہو جائے، ہم نے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں پکڑا، ہم نے گھر میں انٹرنیٹ کے استعمال کو محدود سے محدود تر کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی کے استعمال کو محدود سے محدود تر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی کو آگ لگا دیں، لگانی بھی نہیں آپ نے، لیکن کم از کم درجے میں اس کو محدود تو کر دیں، کم از کم درجے میں تھوڑا سا آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان اور عزت آبرو کی حفاظت کا کچھ تو خیال کر لے۔ ہم نے اس پہلو سے کبھی غور نہیں کیا، مگر نہیں آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا مولوی والی پرانی باتیں ہیں، یہ روشن خیال ہونا چاہیے انسان کو۔ اس روشن خیالی کے چکر میں ہم نے اپنی کتنی بچیوں کو اس طرح سے درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ آنکھوں پہ ابھی بھی پٹی بنی ہوئی ہے، وہ پٹی آج بھی آنکھوں سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں روشن خیالی کا بخار چڑھا ہے۔ 100 سلام ایسی روشن خیالی کو، ہمیں نہیں چاہیے ایسی روشن خیالی جس کا نتیجہ ہماری معصوم بچیوں کو اس طرح سے درندگی کا نشانہ بنا کر ہمارے سامنے لا کر رکھا جائے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی روشن خیالی، ہمیں قبول ہے وہ قدامت پسندی، ہمیں قبول ہے وہ قدامت پسندی جس میں کم از کم ہماری بچیوں کی عزت آبرو تو محفوظ ہے، جس میں ہمارے نوجوان کی سوچ تو پاکیزہ ہے، جس میں ہمارے نوجوان کی فکر اور اس کے دل میں ذہن میں آنے والے خیالات تو پاکیزہ ہے۔ آج نوجوان کے دماغ میں آنے والے خیالات پاکیزہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان خیالات کو جب تک آپ پاکیزہ نہیں بنائیں گے، اس کے اوپر جب تک وہ محنت نہیں ہوگی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس وقت تک ہم اسی طرح سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک یہ حالات یوں ہی رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ ان لوگوں کا جنہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، ہسپتالوں میں جا کے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جلاؤ گھیراؤ کرنے سے، ہسپتالوں کو توڑنے پھوڑنے سے، مریضوں کو دہشت میں مبتلا کرنے سے کیا مسئلے کا حل نکل آیا؟ کیا اس طرح سے اس بچی کے قاتل پکڑے گئے؟
کیا اس طرح سے اس بچی کے ساتھ درندگی کرنے والے پکڑ میں آ گئے، گرفت میں آ گئے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں آپ سارے اسپتالوں کو آگ لگا دیں، سارے اسپتالوں کو آگ لگا دیں۔ لیکن میرے بھائی، ہسپتال کو آگ لگانے سے قاتل تو نہیں پکڑا گیا، کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچا کر قاتل تو نہیں پکڑا گیا، کسی کی گاڑی کو آگ لگا کے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے قاتل تو نہیں پکڑا گیا۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس ایسے انتظامات اور سہولیات موجود نہیں ہیں کہ گورنمنٹ مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر سکے۔ گورنمنٹ کا رویہ اپنی جگہ پر، عوام کا رویہ اپنی جگہ پر، یہاں پر ہمیں اعتدال کے ساتھ تجزیہ کرنا پڑے گا، ہم کہاں پر غلط ہیں، ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، قرآن کریم کی سورہ لقمان میں وہ نصیحتیں آج بھی موجود ہیں۔ ان نصیحتوں کو تھوڑا سا وقت نکال کر آج جا کے پڑھ لیجئے گا۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اس میں حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں اور وصیتیں کی ہوئی ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن۔ بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میں ان نصیحتوں میں سے صرف ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جتنی نصیحتیں ہیں میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ جائیے تھوڑا سا وقت نکالیے، 5-7 منٹ آپ کے لگیں گے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت بھی کیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ آپ کو ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، لمبی چوڑی تفسیر کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی، ترجمے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی، ساری دنیا کو پیغام دے دیا، دیکھو اپنی اولاد کی تربیت کے تم خود ذمہ دار ہو، تم اپنی اولاد کی تربیت کے خود ذمہ دار ہو، اور تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا پڑے گی، تم اپنی اولاد کو بہترین تربیت فراہم کرو۔ میں بارہا اس کا رونا روتا ہوں، ہم لوگوں کی توجہ تعلیم کی طرف بھرپور ہے، ہونی چاہیے، کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہر آدمی مانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی ضرورت تعلیم کی ہے اس سے ڈبل 2 گنا زیادہ ضرورت تربیت کی ہے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، جب تک اس کے ساتھ تربیت کا ذائقہ نہیں لگے گا اس وقت تک میری تعلیم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت ساتھ شامل کیجئے۔ ہر آدمی اپنی اولاد کی تربیت کا ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی کو اپنی اولاد کی تربیت کا فکر مند ہونا اور اس میں حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بچے کس کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کس کے ساتھ بچے بے تکلف ہو رہے ہیں، اور وہ اس بے تکلفی کا کیا نتیجہ حاصل کر رہا ہے۔ اس بے تکلفی کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ بچوں کے جسم سے، بچوں کے ذہن سے، بچوں کے دماغ سے کھیلنا شروع ہو جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے ہو جاتے ہیں، لوگ اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بعد بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچے کو ضرورت کی وہ ساری چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں، اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی اور موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ کن لوگوں میں بچا کر بیٹھ رہا ہے، وہ کن لوگوں میں تربیت حاصل کر رہا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کن لوگوں کے پاس اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ آخر وہ میں کہتا ہوں درندہ ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، آخر وہ بھی کسی کی اولاد ہے نا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کی؟ تربیت نہیں کی تو اس نے یہ گندی حرکت کی نا۔ اصل پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر کتنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہم لوگ بچوں کو صبح صبح اٹھاتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، بچہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اس ادارے میں ہے۔ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے کتنا ٹائم دیتے ہیں، اس بچے کو ہم کتنی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ بچہ جب گھر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ اسکول کا بیگ اٹھا کے پھینکتے بھی نہیں بچہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے اور ٹی وی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچہ ہوتا ہے اور گیمز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی، اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، اور ان اسباب اور وجوہات پر توجہ نہیں جانی کسی کی جو ان
اس قسم کے واقعات کی روک تھام کر سکیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ جتنے مرضی نوٹس لے لیں، آپ جتنے مرضی بندوں کو معطل کر دیں، آپ کے معطل کرنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو بہت اچھا، آپ 200 بندے معطل کرتے ہیں، اگر آپ کے نوٹس لینے سے مسئلہ حل ہوتا تو بہت اچھا، لیکن صرف نوٹس لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا اس وقت جب اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کا تجزیہ کیا جائے گا، اور تجزیہ کرنے کے بعد ان وجوہات اور ان اسباب کو ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم میں سے ہر ایک کے، اہل خانہ کی، گھر بار کی، بیوی بچوں کی، اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔